قربانی جو لفظ ہے اسی سے ایک بات مفہوم ہے، جیسے امام راغب اصفہانی نے مفردات میں لکھا ہے کہ قربانی ہر وہ چیز ہے جس سے اللہ کا قرب حاصل ہو۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ تو یہی اس کا بنیادی مقصد ہے جو ہر وقت ہر شخص کے پیش نظر ہونا چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے قربانی کی جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں ارشاد فرمایا۔ کل آیات اس سورہ کی 165 ہیں، اس کے مابعد صرف 3 آیات ہیں۔ 162ویں آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، بلکہ میری زندگی اور میری موت ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ یعنی صرف قربانی ہی اللہ کے لیے نہیں، انسان جو بھی عمل کرے اپنی زندگی میں، جو بھی اچھا عمل کرے، وہ اسی غرض سے ہونا چاہیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ اور یقیناً اگر یہ بھی کہہ لیا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہوں، تب بھی کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ کی رضا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ حضور کی رضا اللہ کی رضا نہیں ہے، یقیناً حضور کی رضا اللہ کی رضا ہے۔ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، اس سے اللہ راضی ہو گیا۔ اس لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے قربانی کیجیے، قربانی بھی اور دیگر اعمال بھی۔ اللہ رب العزت نے جن و انسان تمام جتنے بھی ہیں ان کی پیدائش کے مقصد کو بیان فرمایا قرآن حکیم میں کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ اب عبادات مختلف اقسام کی ہیں، کچھ چیزوں کو اللہ نے فرض کیا ہے، کچھ کو واجب قرار دیا ہے، اور پھر عبادات میں سے کچھ عبادات ایسی ہیں جو صرف مال و دولت سے ادا کی جاتی ہیں، یعنی وہ مالی عبادات ہیں۔ کچھ وہ ہیں جو بدنی ہیں، جیسے نماز۔ آپ نماز ادا کرتے ہیں تو اس پہ کوئی آپ کے پیسے نہیں خرچ ہوتے، بلکہ صرف آپ کا بدن اس میں مشغول ہوتا ہے، تو یہ عبادت بدنی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس میں آپ کے جسم کو مشقت نہیں کرنا پڑتی، بلکہ صرف آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، تو وہ عبادت مالی ہے۔ البتہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے اور انسان کا بدن بھی مصروف ہوتا ہے، کیونکہ مناسک حج کو ادا کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ صحت اور تندرستی، توانائی درکار ہوتی ہے، اور آپ فزیکلی وہاں جا کر حج ادا کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اس میں مال اس لیے کہ ظاہر ہے من استطاع الیہ سبیلا کے تحت آپ کے پاس اگر پیسے نہیں ہوں گے تو آپ حج ادا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قربانی بھی ان عبادات میں سے ہے جو مالی عبادات ہیں، یعنی آپ کا مال، جس طرح زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب پر، اسی طرح مالک نصاب پر قربانی بھی واجب ہے۔ لیکن اس میں اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے، یعنی قربانی اور صدقہ فطر، ان دونوں کے لیے آپ کے پاس حاجات اصلیہ کے علاوہ جو مال ہے اس پر سال بھر گزرنا شرط نہیں ہے، جبکہ زکوٰۃ میں حولان حول مطلب پورا سال گزرنا شرط ہے۔ مثلا قربانی کے ایام میں کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا، اس میں سے کچھ بھی حاصل ہو گیا، یا 52.5 تولہ چاندی چونکہ کم سے کم نصاب ہے، تو 52.5 تولہ چاندی کی ویلیو اگر لگائیں تو وہ بنتی ہے 46-47 ہزار روپے۔ اگر کسی کے پاس اتنے پیسے ایام نہر میں، قربانی کے ایام میں موجود ہوں اور اس پر قرض نہ ہو اور اس کی گھر کی حاجات کے علاوہ وہ پیسے ہوں، تو اس شخص پر قربانی واجب ہے۔